دیکھیں جسمین، بہت سارے سوال آپ نے کر دیے. بیسکلی جو کوشچن تھا ہمارے دونوں جو آنریبل گیسٹ ہیں ان سے جی کہ خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا موقف وہی ہے جو 1 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جو پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہی پارٹی کا موقف ہے، اور ابھی راجہ پرویز اشرف بھی اسی کو ہی فالو کریں گے. اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا وجوہات ہیں لیگلی. دیکھیں یہ سب ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل آئی تھنک ایک ڈیبیٹ ہو جائے گا. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال ہیں کہ نو ڈاؤٹ پرابلمز بہت ہے. پرابلمز ہمارے یہاں بجلی کا بھی بحران ہے، ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کے بھی مسئلے ہیں، یہ سب کچھ ہیں. ماننے والی بھی باتیں ہیں جو مقصد ہم ڈینائی نہیں کر سکتے یہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کراچی کی. کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک شہر ہے، ایک پاکستان کا شہر ہے، اس پہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کانسپریسی شامل ہے. اسی کیا شامل ہے کہ میری جو ایکس کولیگ یہاں بیٹھی ہیں ماروی میمن صاحبہ، ان سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ لیاری کے حالات اتنے خراب ہیں، تو آپ نے ایک نیشنلسٹ پارٹی کی ریلی کو لیڈ کر کے لیاری سے نکالا اور ایسی علاقے میں لے کر گئے جہاں پر آپ نے میرے لیاری کے لوگوں کو مروایا. آپ نے وہاں پر مطلب فائرنگز ہوئی، وہاں پر لوگ مارے گئے. تو یہ اس طرح کے سچویشنز ہیں، اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کانسپریسی میں ماروی انوالوڈ ہے، لیکن یہ کانسپریسی ہے کراچی کے اندر کہ جہاں کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کسی صورت پہ پرامن ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے کوشش ہوئی. میں نے آپ کو پتہ ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر آپ قبول کر رہے ہیں کہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر ایک کنسپریسی کے تحت قبول نہیں ہو رہا، قابو نہیں آ رہا اور حکومت اس میں ناکام ہو چکی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حکومت دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لیٹس بی فرینک، ہمارے ملک کے اندر حکومت کس کی چلتی ہے؟ اگر ہم پولیس کے ذریعے اگر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ ناکام کیوں ہوتی ہے؟ آپ اس کے اندر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کانسپریسی کہاں سے شروع ہوئی ہے. کانسپریسی 70s میں بھی ہوئی، 80s میں بھی ہوئی، 90s میں بھی ہوئی. اسی طریقے سے بہت عرصے سے کانسپریسی چلا رہا ہے. میں تو کہوں گا ہمارے قائد اعظم کے ساتھ بھی جو ہے کانسپریسی ہوئی جب ان کو بیماری کی حالت میں، سیریس النس کی حالت میں موری پور روڈ پہ لا کے اس کے ایمبولنس کو جو ہے خراب کر دیا گیا. کانسپریسی اس وقت سے چلی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اتحادی ہیں، چیف منسٹر آپ کا ہے، وزراء آپ کے ہیں، ہوم منسٹری آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ کون کنسپریسی کر رہا ہے؟ دیکھیں کانسپریسی میں نے آپ کو پتا نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. کانسپریسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے بس میں نہیں ہوتے. گورنمنٹ اگر آپ کے ہوم منسٹری آپ کے انڈر ہے، اگر کراچی کے حالات ابھی اس وقت 1 گھنٹے میں 7 لوگ مارے گئے، 1 گھنٹے کے اندر کراچی کے حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں. یہاں پر بالکل میں سمجھتا ہوں جنگل کا قانون ہے، اور جن کو کہا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، جن کا فرض ہے ان کو آگے آنا چاہیے، وہ آگے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وی ڈونٹ ٹو بیکم اے پارٹی. اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ رینجرز کی بات کر رہے ہیں نبیل، رینجرز آگے اس لیے نہیں آنا چاہتے بیکاز وہ کسی پولیٹیکل گیم میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور یہی میری ان سے بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی ہے. Jasmine, this is what you think, this is a perception کہ it's a political game. My politics is کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جرائم پیشہ عناصر کراچی کے اندر چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اکراس دی بورڈ سب کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. یہ کیوں الزام لگاتے ہیں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہم پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا ہے ماروی، مجھے یہ بتائیے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ اوکے ان میں اتنی کارج تو ہے، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آن اے لیول آف کراچی سٹی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، اب انفارچونیٹلی ہم بات تو بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں کہ صدر 2 عہدے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. شہر کراچی میں انہوں نے کہا 1 گھنٹے میں 7 لوگ مر چکے ہیں، ہم ناکام ہو چکے ہیں بیکاز ایک کنسپریسی ہے. دیکھیں جیسمین، دس از واٹ یو تھنک، 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 دس از واٹ یو ت
بالکل سندھ کے پروونشل کیپٹل کراچی میں ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے. وہ خدا نخواستہ ایاز پلیجو صاحب کی محبت ریلی نہیں ہے, وہ ماروی میمن کی شرکت اس محبت ریلی میں نہیں ہے. سب کو اتنی عقل تو ہے اور سب اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ ان کو نظر تو آ رہا ہے کہ کون سی کنسپریسی, صحیح کہہ رہے ہیں کنسپریسی, لیکن غلط کنسپریسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سب سے بڑی کنسپریسی پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی خود ہے اور پیپلز پارٹی کو کولیشن جماتے ہیں. اب آتے ہیں ہمارے پروونشل کیپٹل سندھ کے کراچی کے اوپر. کراچی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹیررسٹ ونگز ہے نا جاسمین, آپ کو پتا ہے نا وہ جو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے جو یہ سارے اگنور کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس کے بڑی ٹیررسٹ ونگز ہیں, تو پلیز آپ ان ٹیررسٹ ونگز کو ختم کر دیں. آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیررسٹ ونگز ہیں, پیپلز پارٹی کے اندر ہے, ایم کیو ہے, ان ساروں کے اندر ہے, تو بند کریں ان ساروں کو. جس دن وہ بند ہو جائیں گے معاملات صحیح ہو جائیں گے. مطلب لیٹس ناٹ ٹرائی اینڈ فول دا پبلک پلیز. بہت ہو چکا ہے اور آپ لوگ ایک دوسرے کی بلیم گیم میں نہ جائیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہ شو یا تو انٹرپٹ چلے گا یا یہ پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گی. نہیں, میں بھی انٹرپٹ کروں گی, میں بھی انٹرپٹ کروں گی. میں نے بات ختم کروں. دیکھیں پھر میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں گی. نہیں نہیں, آپ نے کچھ ایلیگیشن نہیں, میں نے جواب دی. یا تو تمیز سے ہم بات کریں ایک دوسرے سے. دیکھیں یہ وہ لیول نہیں ہے کہ آپ انٹرپٹ کریں. ایک سیکنڈ انٹرپشن لوں گی میں اب ان کی بات میں انٹرپٹ. ایک سیکنڈ رکیے گا نبیل, if you want to ask a short question کر لیں تاکہ پھر میں آگے. جی جیسمین, میں صرف یہ پوچھنا ہے, یہ کہتی ہیں کہ جتنے ملیٹڈ ونگز ہیں پارٹی کے اندر کراچی کے اندر ان کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی لیاری کے اندر ملیٹڈ ونگز کے لوگوں کے گھروں میں جا کر بیٹھ کے وہاں سے ریلی نکالے؟ آپ نے ریلی نکالی کہاں سے؟ آپ نے چاکی واڑہ کے علاقے میں کس کے گھر جا کر آپ بیٹھی, وہاں پر آپ نے پریس کانفرنس کیا پلیجو کے ساتھ اور وہاں سے آپ نے ریلی. یہ وہی لوگ ہیں جہاں پر آپ جاتی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. آپ کیوں گئی وہاں پر؟ سن لیا میں نے, سکون سے سنیں اور انٹرپشن نہ کریں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ, اچھا یا تو پھر یہ بات کریں جاسمین, بات ختم ہو گئی ہے, بات نہیں ختم ہو رہی ہے نا. مطلب یہ تو بالکل تمیز کے دائرے میں نہیں ہے کہ سوال بھی وہ کریں جواب بھی شاہ صاحب کے پاس جاؤں پلیز, مجھے کچھ امپورٹنٹ سوال کرنا. یہ تو وہی لوگ ہیں جاسمین. جی نہیں, what should I learn? آپ مجھے تمیز سکھا رہے ہیں, آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. پلیز تھوڑی ثقافت آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ پوری عوام میں کون کس کو انٹرپٹ کر رہا ہے. I was not the B team of Musharraf. نبیل ایک سیکنڈ, اوکے نبیل ایک سیکنڈ. بی ٹیم آف مشرف تو شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. پیپلز پارٹی کی بی ٹیم تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ ابھی جواب دے گی. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ اتنے بڑے عزیر بلوچ صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ان کی لوکیشن آپ کو پتا ہے, ان کا گھر کا پتہ آپ کو پتا ہے, جا کے ان کو اٹھا لیں. مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ اتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں, آپ ہی کے لوگ ہیں, بات سنیں, بات کمپلیٹ کر دیں. بات چھوڑیے, شروع کیے تو اب بات کمپلیٹ, تو جا کے اٹھائیں ان کو. put him in jail, what's the issue? تو آپ ہی کے لوگ تھے نا, آپ سے ناراض ہو گئے تو یہ ٹیررسٹ ہو گئے. وہ جو ایم کیو ایم کے گورنر بیٹھے ہیں, میں ایک ایاز پلیجو صاحب کی ریلی میں شرکت کی تھی, اور وہ جو آپ ایم کیو ایم کے گورنر کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں, آئی تھنک وہ بھی ان کے اوپر بھی بڑے ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا جواب پوچھے نا, ایم کیو ایم کے گورنر کا اور عزیر بلوچ میں فرق کیا ہے؟ پوچھیں یہ سوال. کل کو وہ بھی ان کے اوپر بڑے کیسز تھے, اور آپ ان کے پر بھی ہیں, کبھی آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں, کبھی آپ کے فیوریٹ نہیں ہوتے. صرف آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ کی ریلیز جو ہیں وہ چلیں, باقی کسی اور کی ریلیز پیسفل نہیں چلنے دیں گے. آپ نے فائرنگ کی ہے, you are all criminally responsible for that. آپ نے لوگوں کو شہید کیا, آپ نے سندھی لوگوں کو شہید کیا ان کے اندر. You are responsible. آپ نے پیسفل ریلی نہیں چلنے دی. دیکھیں معذرت کے ساتھ مجھے انٹروین کرنا پڑے گا کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. نبیل اینڈ ماروی صاحبہ پلیز, میں کائنڈلی رسپیکٹ کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گی پلیز ذرا مجھے شاہ صاحب سے بھی بات کرنے دیں. It doesn't look nice. ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگاتے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ جو حالات ہیں یہ آپ کے بالکل سامنے ہیں. میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی, بس صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ the failure of a capital city, if the governance is failing, اور یہ اتحادیوں کا اور حکمران جماعتوں کا یہ موقف ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس کی طرف دیکھے گی عوام؟ دیکھیے, میں تو ابھی آپ سے کہنے والا تھا کہ مجھے اجازت دے دیجئے, نبیل کو اور ماروی کی بات مکمل ہو جائے تو میں اگلے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا. دیکھیے جاسمین, بات صرف اتنی ہے
کہ آج مرکز میں حکومت کس کی ہے, آج سندھ میں حکومت کس کی ہے, آج انٹیلیجنس ایجنسیز کس کے تابع ہیں. اگر ISI ہے تو کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ وزیر اعظم کو کرتی ہے. اگر انٹیلیجنس بیورو ہے تو کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ اگر اسپیشل برانچ ہے تو کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر سازش کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ سازش کو بے نقاب کیجئے نا. اگر کوئی سازشی عناصر ہیں اور اگر سازش ہو رہی ہے تو وقت کا کام ہے کہ ان سازشی لوگوں کو بے نقاب کرے اور عوام سے مدد مانگے. اور پاکستان کی عوام, سول سوسائٹی جو امن چاہتی ہے, جو سکون چاہتی ہے, جو روزگار چاہتی ہے, جو بجلی چاہتی ہے, جو اپنا بچوں کا تحفظ چاہتی ہے, ان کا ساتھ دے گی. نہ آپ سازشی لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں, نہ آپ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ آپ ٹارگٹ کلنگ کو روک پاتے ہیں. اب دیکھیے مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے. آج دیکھیے کوئٹہ میں کیا ہوا ہے. یہ کوئٹہ کا کوئی انوکھا واقعہ ہے نہیں. پچھلے دنوں میں کوئٹہ تھا, عمران خان اور میں, ہم وہاں امام بارگاہ میں گئے ہزارہ کمیونٹی سے تعزیت کرنے. لاشیں اٹھ رہی ہیں, یکے بعد دیگر لاشیں اٹھ رہی ہیں. بے بسی کا عالم ہے. حکومت نام کی چیز دکھائی نہیں دے رہی. وہاں حکومت کس کی ہے؟ وزیر اعلیٰ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے؟ دیکھیے ماروی, حکومت کا فیلئر ہو چکا ہے, گورننس کا فیلئر ہو چکا ہے. خدا را احساس کریں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں, لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نے لوگوں کو موقع نہ دیا, مجھے ڈر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلنے کے لیے بے تاب بیٹھے ہیں. کل میں فیصل آباد میں تھا اور فیصل آباد میں جو کرپشن, مہنگائی, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگوں میں لاوا میں نے دیکھا ہے. میں تو حیران ہوا ہوں. لوگوں کی املاک ٹوٹ رہی ہیں, جل رہی ہیں, اور حکومت نام کی چیز دکھائی نہیں دے رہی. کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پنجاب میں فیل ہو چکی ہے؟ دیکھیے بات سیدھی سی ہے. لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر پنجاب میں سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچتا ہے تو صوبائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو روکے. اب دیکھیے احتجاج کرنا, اب ہم نے کیا احتجاج کیا ہے؟ لوگ جذباتی تھے, غصے میں تھے, غم میں تھے, لیکن ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک پتھر استعمال نہیں ہوا, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. ہم نے احتجاج بھی کیا, ہم نے تقاریر بھی کی, ہم نے سب کچھ کیا, لیکن نقصان نہیں کیا. اور پہلے کیا ہوا؟ آپ کے ٹیلی ویژن سکرین سے دیکھا کہ مختلف شہروں میں احتجاج ہوئے, املاک کو جلایا گیا, پراپرٹیز کو توڑا گیا. ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے نقصان جب ہوتا ہے تو سبھی کا ہوتا ہے. نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کے امیج کا ہو رہا ہے. پوری دنیا کے سامنے پاکستان رسوا ہو رہا ہے کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, میں آپ سے بھی جواب لوں گی اور نبیل صاحب سے بھی جواب لوں گی کہ حکومت کا باقی جو مشینری ہے وہ کیوں نہیں کام کر رہی, کیا ہرڈلز ہیں, اور اگر نبیل صاحب تھوڑا سا کنسپریسی کی طرف اشارہ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا.